کسی ایک مذہب کو ٹارگٹ کرنا کیا یہ انصاف ہے؟ یا بالکل اسی طرح جو مناظر دیکھنے میں آئے پروٹیسٹ کے اندر جو کہ لندن کے اندر ہوا کہ وہاں پہ 3 جو تھی خواتین انہوں نے برقع اوڑھا اور پھر اس برقعے کا مذاق اڑایا گیا. اگر ہم دیکھیں تو کرسچینٹی میں بھی یہاں پہ بھی جو ہماری بڑی محترم قسم کی جو ننس ہیں وہ بھی اپنے سر کو ڈانپتی ہیں، اور بہت سارے دوسرے مذاہب یعنی جن کو میں اب گنوانا چلوں تو وہ بھی اپنے سر کو اپنے آپ کو ڈانپتی ہیں اور پردہ کرتی ہیں. لیکن خاص کر کے مسلمان اور خواتین کا روپ دار کر اور برقعے کا مذاق اڑایا گیا اور کہا گیا کہ ٹیک دس آف، اور سب نے اس کا مذاق اڑایا، جو کہ ایک بہت بڑی اگزامپل ہے اسلاموفوبیا کی. اب اس اسلاموفوبیا کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، اس کے لیے میں سب سے پہلے کویشچن کروں گا. میرے ساتھ شہباز صاحب موجود ہیں. شہباز صاحب، آپ کو ایک مرتبہ پھر کہیں گے خوش آمدید. آپ نے بھی وہ مناظر دیکھے کہ پوری دنیا نے دیکھے کہ کس طرح سٹیج کے اوپر 3 خواتین کو چڑھایا گیا اور ان کو پہلے برقعہ پہنایا گیا اور پھر اس کو ٹیک دس آف کے نعرے لگا کے تو اس کا مذاق اڑایا گیا. کیا کسی مہذب معاشرے میں جیسے کہ ہمارا ہے، اور میں یہ نہیں کہتا ان چند ایک لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے یہ مذاق اڑایا، اس سے پورے معاشرے کے اندر جو ہے ایک نیگیٹو میسیجز گئی، جبکہ میرا یہ کہنا ہے کہ میں نے ویڈیوز دیکھی کہ جس میں دوسرے کے مذاہب کے لوگ اور گریٹ بریٹن کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی اس کی مذمت کی اور انہوں نے بھی اس کو پسند نہیں کیا، چاہے وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے. آپ کا کیا کہنا ہے، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ پہلے تو بہت ہی ڈسپوائنٹنگ تھا یہ دیکھ کے، اور یہ دیکھ کے کہ اپنا نیشنل سٹیج پہ نہیں، میں سمجھتا یہ انٹرنیشنل سٹیج پہ کیا گیا ہے اور اسٹریٹ فارورڈ اس کا کوئی مطلب نہیں تھا، بس ایک ہی تھا، اسلاموفوبیا، اسلام کو ٹیکل کرنا، اس اسلام کو ہٹ کرنا. اور جب اس ملک میں رہ کے جب ہم بات کرتے ہیں ویمنز رائٹ کی، تو اسی ویمن رائٹس کو ہم کھینچ رہے ہیں، کیونکہ عورتیں جو ہے وہ خود اپنے شوق سے پہنتی ہیں، اپنا کلچر کے لحاظ سے پہنتے ہیں، مذہب کے لحاظ سے، بالکل وہ اپنی خوشی سے پہنتے ہیں. تو اس طرح اپنا کرنا میں سکتا ہوں کہ اسی وائلیشن ہے ویمنز رائٹ کا جو اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، یا برطانیہ میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ ویمنز رائٹ جو ہے. کیا اس سے مزید نفرت نہیں پھیلے گی؟ کیا وہ عورتیں زیادہ غیر محفوظ نہیں ہوگی کہ جو سر پہ چادر یا دوپٹہ یا برقعہ لے کے باہر نکلتی ہیں؟ کیا وہ زیادہ ٹارگٹ نہیں ہوگی؟ سب سے بڑی جو پرابلم اس وقت یہاں پہ نظر آ رہی ہے ان چیزوں کو نارملائز کرنا. اور میں سمجھتا ہوں اسلام کے اوپر جو باتیں ہو رہی ہیں ہیٹ کی یا اس طرح کے ایکٹس نظر آ رہے ہیں، یہ نارملائز کرنا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں ڈالنا کہ یہ نئی چیز نہیں ہے، یہ اپنا اس چیز کو نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح جب پورے چانٹ کر رہے تھے ٹیک اٹ آف، وہ خود نظر آ رہا تھا. تو میں حیران ہوں ابھی تک جو ہے اس طرح نیشنلی اس بات کو اٹھایا نہیں گیا، پولیٹیکلی بھی اور ویسے بھی. میں سمجھتا ہوں اسے اٹھانا چاہیے تھا گورنمنٹ کو بھی. جیسے فار ایگزامپل یہ کسی اور مذہب کے اوپر ہوتا یا ان کا کوئی کلودنگ کا اس طرح ہوتا تو بات کہیں اور ہونی تھی. تو اسلام کے اوپر ہے تو اس طرح اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا گیا جس کے اوپر ہمیں آواز اٹھانی چاہیے تھی. آپ کا پوائنٹ آ گیا، بڑا خوبصورت پوائنٹ تھا. جی ڈاکٹر مفتی مصطفیٰ رضا خان بیگ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ نے بھی یہ ویژول دیکھے، اور یہ ویژول دیکھ کے تو آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ دیکھنے میں ظاہر ہے کہ ایک بینگے میں کہوں گا کہ مسلم جو ہے نا، ظاہر ہے کہ بندے کو ڈسپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، بندہ سوچتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن آپ بلکہ اچھے طریقے سے ایلیبوریٹ کر سکتے ہیں کہ دوسرے مذاہب میں بھی پردہ کیا جاتا ہے، سر کو جو ہے بالکل ڈھانپا جاتا ہے، اور جہاں پہ ایسے لوگ ہمیں نظر آتی ہیں، خاص کر کے خواتین نظر آتی ہیں، ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں. آپ ایک اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اور ایک جنرل پوائنٹ آف ویو سے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اولاً یہ بات ہے کہ یہ جو لوگوں نے یہ ایک گھٹیا سی حرکت جنہوں نے کی ہے، یہ برطانیہ کے ہیں بھی نہیں، یہ فرانس سے آئی تھیں یہ 3 عورتیں. تو جی یہ جی. فرانس سے تھی صرف یہ جو حرکت کرنے کے لیے. تو یہ بھی لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ واقعی یہ برٹش ہے، یہ یونائٹڈ کنگڈم مارچ ہے، یا یہ کوئی فورن لوگ ادھر آ کر یہ ہماری کمیونٹیز کے اندر اور ہمارے ملک کے اندر فتنہ اچھا، ڈالتے ہیں. بہت یہ اچھی آپ نے بات کی، حتیٰ کہ یہ بات بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا کہ ان کا اوریجن کیا تھا. اس لیے میں پھر آپ سے دوبارہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے نالج میں یہ کوئی تھوڑی سی گفتگو ہے کہ یہ کس اوریجن کی تھی یا کس سے ان کا ہے، تو تھوڑا سا پلیز بالکل دوبارہ بائٹ سائڈ. بالکل تھوڑا سا اس کو اکثر الیبریٹ یہ جو کیجیے گا. اس مارچ میں بولنے والا دیکھیں گے امریکنز ہیں، یہ کچھ یورپینز ہیں، اور یہ اس کے پیچھے بڑی فنڈنگ بھی ہے لوگوں کی. امریکن والوں نے بھی اس کو فنڈ کیا ہے، زائنسٹ والوں نے بھی فنڈ، بلکہ انہوں نے خود سٹیج پر کہا ہے، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں، نہ یہ کنسپیریسی ہے، یہ خود
اسٹیٹ سیکرٹری بنا ہوا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں نے لاکھ دیے، فلاں نے 2 لاکھ دیے کہ آپ یہ مارچ مسلمانوں کے خلاف آپ کریں، تو یہ بھی باہر سے ہیں۔ اب اس پر ایک اگر آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں نا اس چیز پر جو یہاں پر کچھ ہو رہا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ صرف جی جی ایک کیا کہنا چاہیے ایک تھیٹر نہیں ہے، یہ صرف اس کے ریئل لائف کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ جی اور جی یہ فرانس سے آنا اس کا بھی ایک یہ بھی ایک معنی رکھتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا یورپ میں فرانس نے جو بین کیا تھا نکاح برقعے پر، کو بڑی بالکل حساب بین کیا وہاں پر پبلک جگہوں بالکل پر، کیا گیا۔ تو ان کا ایک اپنا ایجنڈا ہے وہاں فرانس میں، جو رائٹ ونگ پارٹیز ہیں جو وہاں پر اسلام کو بین کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف روز دن جو ہے وہ زیادہ سخت قوانین وہ لا رہے ہیں وہاں پر۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ ایک فرانس کا خاص کانٹیکسٹ ہے اسلام کے خلاف، اور خاص طور پر مسلمان عورتیں کے خلاف وہاں پر جو بین ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں جو نقاب ہے اس ملک کے اندر، جو سروے کیا گیا تھا 7,000 سے کم عورتیں نقاب پہنتی ہیں، حجاب تو پہنتی ہے بہت ساری، جی جی نقاب جی تو کوئی پہنتا بھی نہیں، یعنی یہ ایک نان ایشو ہے۔ بالکل اور جہاں صحیح۔ پر آزادی رائے کی بات ہوگی، جب تک آپ کسی اور کو تھریٹ نہ کریں، آپ کوئی کرائم نہیں کر رہے، کوئی جرم نہیں کر رہے، آپ کو آزادی ہونی چاہیے، جو مرضی آپ پہنے۔ یہ تو ادھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ عورت کو جو مرضی پہننی چاہیے، جو مرضی لباس پہنے، مرد جو مرضی لباس پہنے، یا آزادی رائے پہ آزادی لباس ہونا چاہیے، تو ان عورتوں کو آزادی کیوں نہیں ہے؟ وہ اپنی مرضی سے پہنے۔ یہ برٹش ویلیوز کے اندر آتا ہے کہ ہم بالکل ٹالرنٹ صحیح۔ ہیں، جو مرضی آپ پہنے آپ پہن سکتے ہیں۔ اس سے پیچھے تھوڑا سا آپ چلے جائیں جی جی کہ بلکہ 2 چیزیں ہیں۔ ہیٹ کرائمز جو ہیں نا وہ جو رپورٹ ہوئی ہیں ان کا 45% انکریز ہوا ہے، جو رپورٹنگ ہوئی ہے مسلمانوں کے خلاف۔ جی جی ہیٹ کرائمز اگینسٹ مسلمز 45%، اور جو عورتوں کے خلاف، مسلمان عورتوں کے خلاف، آپ دیکھیں گے یہ 7 دن پہلے میرے پاس ایک رپورٹ ہے، یو کے پارلیمنٹ کی ویب سائٹ پر پبلش ہوا ہے، اس میں لکھا آ رہا ہے، دیکھیں پولیس ریکارڈڈ 4,478 ہیٹ کرائمز، اور یہ جو ہے نا یہ 45% یہ ریلیجسلی ایگریویٹڈ ہے، اور عورتوں کے خلاف زیادہ تر یہ ساری مسلمان ویمن کے خلاف۔ ان چیزوں کا ریئل لائف کانسیکوینس ہوتا ہے، جی جی ابیوس میں ریزلٹ ہوتا ہے کرائمز، اور زیادہ تر ہماری عورتیں، مسلمان عورتیں سڑکوں پر ٹارگٹ ہو رہے ہیں۔ فزیکل ابیوس، صرف وربل نہیں، فزیکل ابیوس ہے، اور یہ چیز آپ نہ بھولیں جی کہ جی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جو پریویس ہمارا پہلا پرائم منسٹر تھا بورس جانسن، جی جی جب یہ اس وقت جا رہا تھا اس میں اندر پرائم منسٹر بننے کی کوشش کر رہا تھا، مہم جب اپنی سیاسی چلا رہا تھا، اس نے ایک کمپیریزن کیا تھا، موازنہ یا تشبیہ دی تھی مسلمان عورتوں کو، بس مسلم ویمن اس نے کہا تھا۔ 2 لفظ اس نے استعمال کیا ہے، ایک ہے بینک رابرز اور دوسرا ہے لیٹر باکسز۔ یہ دونوں بڑے خطرناک جملے۔ ایک جو بینک رابرز ہے نا، بینک رابر کیا ہوتا ہے؟ بینک رابرز کرمنل ہوتا ہے، آپ ان کو کرمنلائز کر رہے ہیں، ان کو ایک ٹارگٹ بنا رہے ہیں تاکہ لوگ ان کے خلاف کوئی اپنے ہاتھ میں قانون لے لے اور ان کو مارے، کہ یہ تو بینک رابرز کی طرح ہے۔ ہمارے جو اگلا پرائم منسٹر ہے وہ کہہ رہا ہے۔ اور دوسرا لیٹر باکسز جو اس نے کہا ہے، یہ ڈی ہیومنائزیشن ہے۔ اور ایک بالکل فیکٹ صحیح۔ بس آپ کو بتاتا چلوں، یہ اس کامنٹس کے بعد جب اس نے یہ لکھا، اخبار کے اندر اس نے یہ لکھا تھا اپنا کالم میں، اس کے بعد اٹیکس آن ویمن، مسلم ویمن increased by 375%۔ words matter، words have consequences، الفاظوں کا نتیجہ تو ہوتا ہے ان کا۔ بالکل صحیح۔ تو پھر یہ اٹیکس ہوئی تھی اس کے صرف ان الفاظ پر۔ تو اب یہ جو انہوں نے یہ جو بری حرکت یہاں پر کی ہے، اس کا اب کون ذمہ دار ہوگا جب ہماری مسلمان بہنوں پر، مائیوں پر اٹیکس ہوں گے؟ اور نقاب والے نہیں، کوئی بھی مسلمان عورت ہے وہ سب اس کا پھر ٹارگٹ بنتے اس ہیں۔ کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ یہ بات اچھا، حکومت اس سمجھ وقت ان کی وہ کہاں پہ گئی یعنی سوچ، ہو یہ جب ساؤتھ ایشیا میں خاص کر کے کوئی بھی کنٹری ہو، وہاں پہ اسلامک کنٹری ہو، تو یہ آواز اٹھاتے کہ جی وہاں پہ عورتوں کو رائٹس نہیں دیے جاتے، بلکہ سعودی عربیہ میں سب سے زیادہ یعنی آواز اٹھائی گئی کہ وہاں پہ عورتوں کو ڈرائیونگ نہیں کی جاتی، یہ نہیں کیا جاتا، وہ نہیں کیا جاتا۔ لیکن یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ آواز اٹھائی، لیکن اب یہ وہی لوگ ہیں کہ جو کہ اب عورتوں کی آواز جو ہے وہ دبانا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ تو ہر شخص کی اپنی ذاتی میں کہوں گا کہ رائے ہے کہ آئندہ انہوں نے پردہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا کس حد تک کرنا ہے، اور یہ کسی کے اوپر کوئی مسلط نہیں کر سکتا۔ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ آپ نے پہلے سوال میں بھی یہ پوچھا کہ کرسچینٹی، جوڈائزم، اسلام، ان تینوں میں پردے کا انتظام ہے، اور پردے کی بارے میں قوانین موجود ہے۔ بلکہ اس ملک کے آپ اس میں دیکھیں گے کہ 1960s یا 70s سے آپ پہلے جائیں،
اب دیکھیں چرچ میں ہمیشہ عورت جاتی ہے تو وہ اس کا سر ڈھانپا ہوا ہوتا ہے، سکارف cover۔ کیا ہوگا، بالکل صحیح۔ اس سے پہلے تھوڑا سا چلے جائیں، ساری عورتیں کور تھیں ان کے سر۔ آپ پرانی ویڈیوز اب آ رہے ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں اب یوٹیوب پر، ان کے اندر کلر بھی ڈالا گیا ہے، جی جی، ان کو انہانس کیا گیا تاکہ زیادہ کلیئر ہے۔ سب نے اپنے جو ہے سر نا ڈانپے ہوئے، حجاب پہنا ہوا ہے۔ یہ جوڈائزم میں بھی یہ چیز ہے، جوڈائزم میں بعض فرقے ایسے بھی ہیں جس میں وہ نقاب بھی، منہ بھی ڈانپتے ڈانپتے ہیں ہیں، وہ، ہاں فیس کورنگ ان کے اندر بھی ہے۔ لیکن یہ خاص طور پر اسلام کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اس کے اندر یہ بہت بری چیز ہے جو ڈبل سٹینڈرڈز ہے۔ اگر جس طریقے سے اس مارچ میں یا مسلم عورتوں کو ٹارگٹ کیا گیا یا مسلمانوں کو بالعموم نشانہ بنایا گیا، اگر یہی الفاظ یہودیوں کے بارے میں کوئی کہتا کہ اسلام کو یہاں سے نکالے اس ملک سے، اگر کوئی کہے نا جوڈائزم کو اس ملک سے نکالے، مسلمانوں کو دفتروں سے نکالے، ڈاؤننگ اسٹریٹ سے، جی جی، فلان جگہ سے نکالے، بلڈنگوں سے، اسکولوں سے نکالے، اگر یہی چیز یہودیوں کے بارے میں کوئی کہے گا تو ان کے خلاف کس قسم کی کارروائی ہوگی یہ آپ سمجھتے ہیں۔ بالکل تو صحیح یہ کہہ جو رہے ہیں۔ ڈبل سٹینڈرڈ ہے یہ بہت یہ نقصان دہ چیز ہے، اس پر ہمیں بہت کام کرنا پڑے گا۔ بلکہ ہم اس کو ڈیلے نہیں کر سکتے، یعنی میں کہنے لگا تھا کمنگ ویکس اینڈ منتھس میں، بلکہ کمنگ ڈیز میں ہمیں کرنا پڑے گا کہ یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز آپ نے کیا، اس اینٹی سیمیٹزم کی جو ڈیفینیشن ہے جی جی، یہودیوں کے خلاف، تو فوراً آ گئی تھی، اس میں تو دیر ہی لگائی تھی۔ یہ جو IHRA والی ڈیفینیشن تھی، اور پھر لیبر پر اتنا پریشر پڑا تھا کہ آپ بھی اس کو تسلیم کریں، ان کو کرنا پڑے گا۔ حالانکہ جن لوگوں نے اس ڈیفینیشن کو بنایا تھا انہیں کام نے کسی حکومت کو، یعنی حکومتی سطح پر اس کو بنایا ہی نہیں تھا، لیکن پریشر پڑ گیا تھا سب کو فوراً اس کو تسلیم کرے سب کو، اور سب جگہ میں آ گئی، یونیورسٹیز میں، ایجوکیشنل جگہوں میں پہ آ گئے، ورک پلیس میں آ گئے۔ لیکن اسلام کو وہی چیزیں، وہی سہولتیں، وہی فوائد، وہی پروٹیکشن، حفاظتیں ہمیں نہیں مل رہی۔ اس پر جو ہے نا ہمیں ضرور غور کرنا پڑے گا، اس پر کام کرنا پڑے گا۔ جی، آپ کا پوائنٹ آ گیا، بڑا اچھا پوائنٹ تھا آپ کا۔ اب میں شہباز صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ بارے میں کہ کیا آپ اس کو اپنا لوکل کونسلز کے اندر یا اپنا مختلف جو یہاں پہ ہمارے پاس باڈیز ہیں، کیا اس کے اوپر کوئی کویشچن اٹھایا جائے گا، کیا اس کے اوپر بات کی جائے گی، یا ہمیں اسے انکاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کوئی اویئرنیس پروگرام کروانے چاہیے یا یوتھ کو انوالو کرنا چاہیے؟ آپ اس کے بارے میں کیا سجیسٹ کرتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں وہ کس طرح، اگر وہ آئسولیٹڈ ہیں یا کچھ لوگ گھبراتے ہیں یا خواتین ڈر کے باہر نہیں نکلتی یا وہ مزید ڈرنا، یا وہ کسی ایسے ونریبل ایریاز میں رہتی ہیں جہاں پہ وہ اپنے آپ کو شاید اکیلے نکلتے ہوئے یا اکیلے شاپنگ کرتے ہوئے محفوظ نہیں اپنے آپ کو سمجھتی، کیا کرنا چاہیے انہیں؟ دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو میں آج اپنا ایک لیٹر ڈرافٹ کر رہا تھا اپنا پولیس کو، جی جی، کہ یہ جو ہمیں نظر آیا جو لنڈن میں ہوا ہے اس کا افیکٹ جو ہے مانچسٹر میں بھی بڑی جلدی نظر آئے گا، تو اس کے لیے جو ہے پولیس اویئرنیس جو ہے اور ان کے پریزنس جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے۔ اور دوسرا ہے اویئرنیس ہماری اپنی کمیونٹی میں بہت ضروری ہے۔ جی جی، اب جب رپورٹنگ کی بات آتے ہے، جب یہ کہہ رہے تھے اپنا علامہ صاحب کہ 45% جو رجسٹرڈ ووٹنگ ہوئی ہے وہ فریکشن ہے، جو ایکچوئل ہوتے ہیں وہ ہم رپورٹ ہی نہیں کرتے، تو وہ پھر رجسٹرڈ ہی نہیں ہوتے۔ تو اس وجہ سے ایز اے کمیونٹی ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے کوئی بھی حادثے ہوئے تو ہمیں رپورٹ کرنا چاہیے۔ انفارچونیٹلی ہم کبھی اپنی شرم کی وجہ سے یا کبھی اپنی عزت کی وجہ سے ہم رپورٹ نہیں یا کرتے، ڈر کی وجہ سے بھی تو ہوتا ہے نا کہ مزید ہم چاہتے ہیں کہ شاید آئندہ ہمارے ساتھ یہ دوبارہ انسیڈنٹس نہ ہو۔ بالکل ایسے ہم رپورٹ ہی نہیں کرتے، تو وہ جو فگرز ہیں وہ پھر رجسٹر نہیں ہوتے۔ جب اپنا 2024 میں جب فلسطین کے اوپر جنگ ہوئی تھی، غازہ کے اوپر 800% ہیٹ رائٹ اس مسلمانوں کے اوپر جو ہے یہ انکریز ہوا تھا، لیکن وہ بھی بتایا جاتا تھا کہ وہ فریکشن ہے جو اپنا نان رپورٹڈ ہے۔ تو رپورٹ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کمیونٹی کو کلیکٹیولی دیکھنا چاہیے، اب سینسیبلی ہو کے کہ ہم کس طرح کر سکیں، ہمارے یوتھ کو بھی ساتھ ملا کے، اپنے ایلڈرلی کو بھی ملا کے، اور خاص کر ویمن پہ، کیونکہ زیادہ اٹیک جو ہے وہ فیمیل پہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایزی ٹارگٹ ہے، ان کا کبھی دوپٹہ چھین لیتے ہیں، کبھی ایسڈ ان کے چہرے پہ پھینک دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہماری چھوٹی بچیاں جاتی ہیں اسکولوں کے اندر جو ہے وہ بھی اکثر سر پہ اسکارف لیتی ہیں، یا وہ جب جاتی ہیں اور چلیں کچھ اپنے کمیونٹیز ایریاز ایسی ہیں کہ جہاں پہ شاید تھوڑا بہت انہیں سیکیور فیل کرتی ہیں، لیکن کچھ ایسے جیسے میں نے بھی پہلے بھی کہا کہ ونریبل ایریاز ایسے ہیں کہ جہاں پہ یعنی وہ جاتی ہے اور انہیں بلنگ کی جاتی ہے، بچوں کی طرف سے بھی بازخط کی جاتی ہے، یا
انہیں اسکول کیا کے جاتا ہے، اندر اسکول بھی کے اندر ہوتا بھی ہے. انہیں بولنگ کی جاتی ہے. یہ ریسنٹلی ہوا تھا، ریسنٹلی تو نہیں، اپنا 2 سال ہو گیا جب یہاں پہ رائٹس ہوئے تھے. جی جی تو اس رائٹس کے بعد مسجدوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. ابھی بھی ریسنٹلی اپنا کچھ حادثے ہوئے مانچسٹر کے اندر جی جی اور دوسرے شہروں میں بھی جہاں مسجدوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. تو یہ اسی لیے کہ ایک ڈر پھیلانے کے لیے، اور وہ ڈر جو ہے ہماری یوتھ پہ اثر کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کام ضروری ہے، ہمیں کرنا چاہیے. آج بھی میری بیٹی گھر آئی ہے تو مجھ سے پوچھتی ہے کہ اپنے اسکول میں بات ہو رہی تھی کہ جو اپنا یہ ملک ہے مسلمانوں کو باہر نکال دے گا. اب جب بچے اس طرح کی بات کرنے لگ جائیں تو آپ کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ جو وقت آنے والا بڑا مشکل وقت آ رہا ہے مشکل آ رہا ہے. اگر ہم آج اس کے پروپیگنڈا اوپر بہت ہو کام نہ رہی ہے. کریں. تو اس لیے کام کرنا اس کے اوپر بہت ضروری ہے آن ایوری فرنٹ آن ایوری لیول. جی اس وقت میں اپنے تمام ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، اور آج کے پروگرام کا کرنے کا مطلب کسی کی دل آزاری یا کسی کو ہم نے بھی ٹارگٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ بیٹھ کے اس بات کو ڈسکس کرنا ہے، اس بات کو سوچنا ہے کہ یہ جو مسائل کریٹ ہو رہے ہیں، جو اسلاموفوبیا ہے یا اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں، جو انسیڈنٹ بڑھ رہے ہیں، ان کو کس طرح کنٹرول کیا جائے اور مل جل کر ایک ایسے معاشرے کو تشکیل دیا جائے جہاں پہ سب محفوظ ہو، سب مل جل کر رہیں. نہ صرف میں گریٹر مانچسٹر کی بلکہ پورے برطانیہ کی بات کروں گا. یہاں پہ بے شمار آپ دیکھیے کہ تقریباً ہر کنٹری کے لوگ یہاں پہ آباد ہیں، ہر کمیونٹی کے لوگ آباد ہیں، ہر طرح کے فیسٹیولز ہوتے ہیں، مذہبی فیسٹیولز بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ نیو ایئرز بھی منائے جاتے ہیں، کلچرل فیسٹیولز بھی ہوتے ہیں. سب لوگ ایک دوسرے کے فیسٹیولز کے اندر شریک ہوتے ہیں، اور اس معاشرے کی یہی خوبصورتی ہے، اور ہمیں اس معاشرے کو بچانا ہے اور آگے لے کر جانا ہے. اور اپنے بچوں کو بھی ہم یہی سبق دیتے ہیں کہ ہمیں ٹالرنس، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے، اتفاق سے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کو محبت کا سبق دینا چاہیے. ابھی جیسے آپ نے بات کی بچی کی، اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں. اس لیے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کیا ہمیں کوئی ایسی ملٹی جو ہے کلچرل کہہ لیں یا ملٹی ریلیجیس جو ہے کوئی ورک شاپس کرنی چاہیے، یا کوئی جیسے ہوتے ہیں فیسٹیولز کرنی چاہیے، یا کیا کرنا چاہیے کہ جس سے ہمارے درمیان مزید جو ہے ہم آنگی پیدا ہو؟ بڑے عرصے سے ہماری کمیونٹی جو ہے کمیونٹی کوہیژن کے اوپر کام کر رہی ہے. جی جی اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ضروری ہے، اور خاص کر ہمیں اپنی کمیونٹی سے نکلنا چاہیے اور دوسری کمیونٹیز میں بھی اپنا حصہ لینا چاہیے. کہ میجورٹی آف دا ٹائم ہم اپنی کمیونٹی کے باؤنڈ میں ہی رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کس طرح ہم دوسری کمیونٹیز کو انوالو کریں. جب ہم کمیونٹی کوہیژن دیکھتے ہیں تو صرف مسلمان اور کرسچینس کے اندر دیکھتے ہیں، باقی جو ہے بہت کم نظر آتا ہے. تو اس طرح کے جو اپنا انیشیٹیوز ہے ہمیں اپنا زیادہ کرنے چاہیے، ایونٹس کرنے چاہیے جہاں ہم دوسرے مذہب کو لے کے آئیں، لیکن وہ ایونٹس ایسے ہوں کہ سوشل میڈیا دوسری جگہ پہ نظر آئیں. کیونکہ پروجیکشن ہو ان کی، بالکل اکثر یہی ہوتا ہے پیغام پہنچے کہ کیونکہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ ایونٹ ہو جاتا ہے لیکن وہ صرف اسی نمبر تک ہوتا ہے جو وہاں پہ موجود ہو. اس لیے اس ہورائزن کو ہم بڑھانا چاہیے. چلیں میں اب مفتی صاحب چونکہ پروگرام ختم ہو رہا ہے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے جیسے کہ ہے پہلے بھی کرتے ہیں کہ ماسک اوپن فار ایوری ون کرتے ہیں ہم اکثر، یعنی سال میں رمضان میں یا اس سے پہلے بھی کرتے ہیں جس میں ہم دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بلاتے ہیں. کیا یہ آئیڈیا سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے؟ کیا اس طرح کے اور بھی اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے؟ بس 2 لفظوں میں پروگرام ختم ہو رہا ہے. اوپن ایونٹس بڑے ضروری ہیں. دیکھیں رپورٹنگ کی بھی بات کی کہ بھی مسلمان کیفے بلیک برن میں تھا، اس کو وہ فائر بام کیا گیا، کسی نیوز نے اس کو کور ہی نہیں کیا. تو یہ بھی ضروری ہے کہ ہم نیوز کوریج ہماری زیادہ سے زیادہ ہو، میڈیا پر کام کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح بھی آپ کا چینل کر رہا ہے یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، اور اس طرح کے میڈیا میں ہماری زیادہ پاور اور طاقت ہونی چاہیے، آؤٹ ریچ ہونی چاہیے. سیاسی طور پر جس طرح کی ہم کہہ رہے تھے کہ اس پر بڑا ضروری ہے. اور فنڈنگ کے لحاظ سے بھی دیکھیں ان کے پاس پیسہ بہت ہے، اینٹی اسلامک لوگ فنڈنگ جو بہت کریں، جس طرح بریکسٹ میں انہوں نے فنڈنگ کیا. اب اسلام کے خلاف بڑے بڑے لوگ ہیں، سوشل میڈیا پر ان کا بڑا کنٹرول ہے. ایلون مسک کا نام بار بار لیا جا رہا تھا وہاں پر. تو ہمارے پاس ایسے لوگ کدھر ہیں؟ سرمایہ دار لوگ، مالدار لوگ اپنے پیسے کس جگہ پر خرچ کر رہے ہیں؟ وہ اپنے کاز کے لیے خرچ کر رہے ہیں. ہمیں بھی مل کر اسٹریٹجی بنانی چاہیے، وسائلوں کو جمع کر کے نا ایک شارٹ ٹرم ایک کوئی گول سیٹ کرے، لانگ ٹرم گولز، دونوں طریقے سے کام کرنا چاہیے. جی بہت شکریہ، آپ کا بھی پوائنٹ آ گیا. تو سرور صاحب 2 لفظوں میں بس ختم کر رہے ہیں پروگرام کو، کیا کہیں گے؟ بس ایک ہی چیز ہے کہ ایز اے کمیونٹی ہمیں یونٹی دیکھنی چاہیے اور آپس میں اتفاق کرو. بالکل، یہ اس سے آگے کوئی بات نہیں ہے، یونٹی کے ساتھ ہمیں بڑھنا چاہیے. ایک مرتبہ پھر یہی کہوں گا کہ ہمارا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، اور ہم امن کے دائی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے تمام دیکھنے والے ناظرین ہیں چینل کو لائک کریں،
फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद आता है प्रोग्राम तो अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए, क्योंकि इस तरह के हम मज़ीद प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेकर आएंगे। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हैं, अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तब भी आप हमारे साथ रब्ता करें। आप देख रहे हैं तजिया मियाँ आमिर अली के साथ। हमारे साथ बने रहें, हमारा साथ निभाते रहें और अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर एक नए मौजू के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। फ़ी मानुल्लाह और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।